اب ایسے وقت پر دو گروہ سامنے آئے. ایک گروہ وہ ہیں کہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد خلیفہ کون بنے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت تو کر لی، لیکن ان کو ایک ڈاؤٹ تھا. بیعت تو کر لی انہوں نے، خلیفہ مان لیا، بیعت کر لی، لیکن ان کو ڈاؤٹ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دے رہے؟ یہ لوگ ایسی طرح چھوڑ دیا جائے، آج یہ خلیفہ کو ماریں گے، کل کسی اور خلیفہ کو ماریں گے، نتیجے میں ان کا تو غلبہ بڑھ جائے گا، تو ان کو تو سزا دینی چاہیے تھی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والے یہی غوغائین، یہی شرارتی لوگ مل جل کر پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ سوالات. اس زمانے میں ایسا تو نہیں کہ واٹس ایپ کرے بھائی کیوں لیا خلافت، وہاں سے جواب آ رہا ہے اس لیے کہ ایسا تو نہیں. اس زمانے میں کمیونیکیشن گیپس کے چانسز بہت ہیں. آج اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی غلط فہمی ہے. فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، تحقیق نہیں کرتے، فون اٹھا کے پوچھتے تک نہیں. انہوں ایسا، ان کے ابا بھی ایسے ہی تھے، ختم، شروعاتی بات. لیکن اس زمانے میں چانسز بہت ہے غلط فہمی میں. تو کئی لوگ ہمارے جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ایسا کیسا ہوتا بھائی، ایسا کیسا آپ بتا رہے پرسپیکٹیو. کیونکہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ حقیقت جب بتاتے ہیں تو لوگ اس میں شک کرتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا بھی ان کو نہ کامن سینس جاگتا ہے، نہ ان کے دماغ میں کوئی سیکنڈ تھاٹ آتا ہے. کیوں؟ تحقیق سے پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن تفسیر پڑھتے ہیں تحقیق کے ساتھ، حدیث پڑھتے ہیں تحقیق کے ساتھ، لیکن تاریخ پڑھتے ہیں تو تحقیق نہیں کر پاتے، نتیجے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں. اللہ حفاظت. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سوال یہ اٹھا ایک گروہ کو جنہوں نے بیعت کر لی. اس میں کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں طلحہ کون ہے؟ عشر مبشرہ میں سے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عشر مبشرہ میں سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام و مرتبہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ اور ہماری ماں ہے. اتنا اونچا مقام رکھنے والے، لیکن ان کے دماغ میں سوال آیا ہم ایسے کیسے چھوڑ دیں قاتلین عثمان کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ قتل کرنے والوں کو ایسا چھوڑیں گے تو مستقبل کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اب یہاں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ ایک لشکر تیار کریں گے تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت ہو جائے کہ بھئی ہمارے پاس لشکر تیار ہے، وہ جو شرارتی ہے ان شرارتیوں کو قتل کیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے، تاکہ خلیفہ کی جو اہمیت ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. اور دوسرے گروہ وہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سیریا کے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے. انہوں نے کہا میں بیعت ہی نہیں کروں گا جب تک کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والوں کا بدلہ نہ لیا جائے، ان سے قصاص نہ لیا جائے. تو ایک گروہ وہ ہے جس نے بیعت نہیں کی، ایک گروہ وہ ہے جس نے بیعت کی لیکن ساتھ میں ان کے پاس ایک شرط تھی، ایک ڈاؤٹ تھا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ مکہ کا گروہ، مکے میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا نہیں کچھ ہونا چاہیے، ایسے کیسے ہمارے خلیفہ کو مار دیا جاتا اور ہم کچھ بھی نہ کریں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، بڑا تشویشناک معاملہ ہے. تو انہوں نے ایک جمع غفیر جمع کیا اور کوفہ کی طرف چلے گئے، اور کوفہ میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم وہ قاتلین سے بدلہ لینے کے لیے آئے. تو فوراً اطلاع دی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں پر کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ کب لینا، میں خلیفہ ہوں، میں جانتا ہوں ابھی موقع ایسا نہیں ہے کہ ان کا بدلہ لیا جائے، پہلے حکومت کو مستحکم کیا جائے گا، پہلے ہم اپنی طاقت کو جمع کریں گے. اسٹریٹجیکلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے اب یہ وقت نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کرنے کا ٹائم نہیں دیتے تھے. چونکہ ہمارے پاس کمزوری ہے، ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ سے کچھ گروہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بڑی پلاننگ کے ساتھ ہمارے دوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس وجہ سے تو کامیاب ہوئے ہیں، پہلے حالات کو کنٹرول میں کریں گے. ان کا اجتہادی نقطہ نظر یہ تھا کہ تھوڑا ٹائم کے بعد بدلا لیا جائے، اور یہاں پر نقطہ نظر نہیں تھا کہ نہیں ابھی لے ورنہ پھر یہ لوگ اور مضبوط ہو جائیں گے. اور درمیان میں اب کمیونیکیشن گیپ ہے، کوفہ کدھر، مکہ اور مدینہ کدھر. اب ان کو ذہن میں یہ بات بیٹھی جا رہی علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو اطراف کے لوگ ہیں نا وہ شرارتی لوگ ہیں، دراصل وہ لوگ ہم کو ہینڈ اوور نہیں کر رہے، ہم قافلہ بنائیں گے تاکہ وہ شرارتیوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ
کو وہ شرارتوں سے نجات دلائے۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اطراف کے شرارتی لوگ اس کو مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر امت میں تقسیم کر رہے ہیں، خلافت قائم ہونے نہیں دے رہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلط فہمی دور ہوتی یہاں تک کہ جنگ کا ماحول برپا، جس کو کہتے ہیں جنگ جمل، جمل مانے اونٹنی۔ اس واقعے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر بٹھا کر لایا گیا تھا، کیونکہ درمیان میں جنگ اس حالت میں ہو گئی تھی کہ رکنا ضروری ہے، ورنہ صحابہ کرام قتل ہو رہے ہیں، صحابہ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ روکو روکو، کوئی رکنے والا نہیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ روکو، کوئی رکنے والا نہیں۔ اس سے پہلے کوشش ہوئی، صلح کی کوشش ہوئی قریب میں، جب آپس میں دو گروہ ملنے سے پہلے جو بات چیت ہوتی ہے تو اس کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بدلہ نہیں لوں گا، نہیں کہہ رہا ہوں لوں گا، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد۔ تو ان کو سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، قاتلین کا قصاص لیں گے لیکن تھوڑا ٹائم، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اور ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ کچھ حملہ کرنے والے نہیں ہیں، لوگ مان چکے ہیں۔ دونوں اچھے طریقے سے رات بھر سو رہے تھے۔ اب یہاں پر جو فسادی گروہ ہے، جو بعد میں چل کر رافضی، جس کو میں کہنے والا ہوں، رافضی کی شکل میں جو ایک قافلہ بننے والا ہے، گروہ بننے والا، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ دونوں گروہ مل گئے تو ہمارا صفایا ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں مل گئے تو یہ دو گروہ مل گئے تو پھر یہ لوگ چن چن کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب پھر بدلے لیں گے ہم سے۔ تو اسی لیے ابن جرموز ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور وہ قتل کر دیتا ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیموں میں قتل ہوتا ہے۔ جیسے پتہ چلتا ہے قوم کو کہ قتل ہو رہا ہے تو انہوں نے سمجھا شاید کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں کچھ شرارتی لوگ ہیں نا، وہ حملہ کیے ہیں، تو انہوں نے ادھر سے تیر برسانے شروع کیے۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات مشہور کر دی گئی کہ ان کے پاس کافی شرارتی لوگ ہیں اور یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال نتیجے میں لڑائی ہوتی ہے اور ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں۔ بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ختم ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اونٹنی ہے، جب وہ اونٹنی گرتی ہے تو اب قافلہ کہتا ہے کہ وہ بس کریں گے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرحال فتح ملتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں کس کس کا انتقال ہوا، تو دیکھتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اٹھا کر کہتے ہیں کاش کہ میں 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، اتنا تکلیف دی۔ کون ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ڈیفنس کیے، تیر نہیں تھے، تلوار نہیں تھے، تو ہاتھوں سے ڈیفنس کیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیر بھی نہ لگے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ سارے انگلیاں کٹ گئے، آخری میں ہاتھ بچا ہوا ہے، وہ ہاتھ سے کر رہے، ہاتھ چھل ہو گیا۔ وہ ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایسے جلیل القدر صحابی کا ایسے انتقال ہو گیا، لیکن کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کا قتل ہو، انہوں نے چاہا نہیں۔ آپ چیلنج کر سکتے، چیلنج کہ کوئی بھی صحابی جان بوجھ کر کسی صحابی کا قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ چیلنج کیسے کر سکتے؟ آپ قرآن کی آیت ہے 4 جگہوں پر ہے، سورہ توبہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں ہے، سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 19 میں ہے، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 22 میں ہے، سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 9 میں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ جس وقت پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا بعد میں جنگ صفین ہونے والی ہے، جنگ جمل ہونے والی ہے؟ وہ جاننے والے نے کہہ دیا، اس کے باوجود بھی اللہ راضی۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ وہ انجانے میں ہوئے، مس کمیونیکیشن میں ہوئے، غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوئے۔ صحابہ میں جو بھی واقعات ہوئے جان بوجھ کر ہوئے ہی نہیں۔ آپ چیلنج کر سکتے اس آیت کی روشنی میں، اتنی اہم آیت ہے۔ لیکن لوگ نعوذ باللہ تاریخ کے جھوٹے قصوں کی بنیاد پر صحابہ پہ شک ظاہر کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ اکرام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ طعن کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب نہ انہیں صحیح تاریخ پڑھنے کا ڈھنگ ہے، نہ قرآن و صحیح حدیث کو پڑھنے کا ان کے پاس ڈھنگ ہے۔ اب ایک گروہ جنگ جمل اس طریقے سے ختم ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا سے آتے ہیں اور وہ آیت کوٹ کر رہے، کیا آیت؟ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ،
کہ جو کوئی مظلوم مرے گا، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے خاندان میں سے ایک ایسے کو اٹھائے گا جو اس مظلوم کا بدلہ لے گا۔ اس آیت کے مطابق میں اس خاندان کا آدمی ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کا آدمی کون ہوں؟ میں ہوں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ، اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ قاتلین کا بدلہ میں لوں گا، میرے پاس اتنا بڑا لشکر جرار ہے، اتنی بڑی طاقت رکھ کر میں کیا کروں گا؟ ہمارے خلیفہ کو قتل کرتے شرارتی لوگ، اور اے علی رضی اللہ تعالیٰ آپ رکاوٹ بنے ہوئے، میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ آپ ہینڈ اوور نہ کر دیں۔ خلافت قائم ہو تو بیعت تو کرنی چاہیے۔ اس مسئلے میں علماء کرام نے کہا یہ ان کی اجتہادی رائے تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، ہمیں عزت کرنا فرض ہے، اجتہادی طور پر انہوں نے جو فیصلہ لیا ان کے اور اللہ کے حوالے، ان کے اور اللہ کے حوالے۔ ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں بدلہ لیتے بیٹھوں، مجھے تھوڑا ٹائم ملنا چاہیے، مجھے اور تھوڑا کانفیڈنس گین کرنا پڑے گا، پہلے میری طاقت کو جمع کرنا پڑے گا۔ خلیفہ ہونے کے ناطے خلیفہ بیسٹ ڈیسیشن لے سکتا ہے کہ کب جنگ کرنا اور کب جنگ نہیں کرنا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اطراف کے شرارتی لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے بتا رہے جیسے ہم کمزور پڑے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ اب ہوتا ہے کہ قافلے قریب آتے ہیں، میں نے کہا جب بھی ایسا کوئی تناؤ والا مسئلہ آتا ہے نا تو وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو گروہ فسادی گروہ جن کو بعد میں رافضی کے نام سے آپ سمجھیں گے، یہ گروہ پورا موقع اٹھاتا ہے، فائدہ، پورے موقع کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یہاں پر بھی غلط فہمی ڈالی گئی، یہاں پر بھی جنگ ہوئی، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ اکرام کا قتل ہوا، یہاں تک کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو تاریخ کی کتابیں ہیں جس کے اندر مکس ہے، تاریخ کی وہ کتاب، سنیوں کی کتابیں جو مکس ہے، صحیح بھی ہے اس میں ضعیف بھی، غلط کتابیں تو میں نے آپ کو بتا دی، جو مکس کتابیں ہیں البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں صحیح بھی ہے، من گھڑت بھی ہے، ضعیف بھی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کے دھوکے میں نہیں آ جانا۔ التاریخ الاسلامی 50 جلدوں میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بھی مکس باتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کا مطلب ہے سنیوں نے بھی کتابیں لکھی تاریخ میں، شیعہ حضرات نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن وہ جو رافضی جنہوں نے فتنے برپا کیے ہیں اس کا اثر شیعہ کی کتابوں پر بھی پڑا، سنی کتابوں پر بھی پڑا، دونوں کتابوں کو بھی چیک کرنا چاہیے، قرآن مجید کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 6 میں کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی خبر لانے والا خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو ہم شیعہ کی کتابوں کو بھی چیک کریں گے، سنی کتابوں کو بھی چیک کریں گے کہ کہاں کہاں ان رافضیوں نے اثر ڈالا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ کتاب لکھی 8 جلدوں کے اندر، زبردست کتاب ہے، ایک ایک روایت کی چھنی کر دی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ العواصم من القواسم ابن العربی، زبردست کتاب ہے، اگر آپ پڑھنا ہے تحقیقی طور پر ان واقعات کو تو آپ یہ کتاب پڑھی۔ تیسری کتاب مواقف المعارضہ، مدینہ یونیورسٹی کا PhD کی کتاب ہے، الشیبانی کی، زبردست کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ کو پورے واقعات صحیح ضعیف جیسا شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح ضعیف میں بانٹا ہے، اس طریقے سے تاریخ کے ان واقعات کو صحیح ضعیف میں بانٹ دیا دکتور شیبانی۔ چوتھی کتاب ہے جو اردو میں ہے، میں آپ کو پڑھنے کے لیے مشورہ دوں گا ضرور، شیخ عثمان الخمیس، فی الوقت کے سب سے پاورفل ڈیبیٹ کرنے والے، جو لوگ بھی صحابہ اکرام پر، آل بیت کے بہانے، کربلا کے بہانے، صحابہ پر یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر یا یزید بن معاویہ پر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں اس کے زبردست جواب دینے والے، آپ سنی کی کتب تاریخ یا شیعہ کی کتب تاریخ دونوں کو بنیاد بنا کر بھی بات کریں تو آپ کہیں تحقیق کریے بھائی، تحقیق کے لیے کم سے کم یہ کتابیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، یہ کتابیں میں اسی لیے لایا ہوں۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اہم کتابیں میں نے پوری لائی تھا، تاریخ ابن کثیر ہے اس میں، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی تاریخ طبری ہے اس میں، ایک ایک جلد لایا ہوں، 13 جلدوں میں، 12 جلدوں میں، ایک ایک جلد اٹھا کر لایا ہوں میں آپ کے سامنے، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ ایک رائے پر پہنچیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب دیکھیں مسئلہ اور آگے بڑھتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ، اس کو کہتے ہیں جنگ صفین۔ اب جنگ صفین میں لوگوں نے اعلان کیا، ایک راوی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ کا مطلب کیا نکلا؟
عمار رضی اللہ تعالیٰ کس کے پاس ہے وہ حق پر ہے، اور جس کے خلاف ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے ایک حدیث آسان ہو جائے گی۔ دیکھا گیا تو واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے صفین کے دوران۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تک خبر پہنچاتے ہیں، دیکھو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کرے گا وہ جو باغی ہے، اس کا مطلب تم باغی ہو، اس کا مطلب تم حق پر نہیں ہو، جو تم مطالبہ کر رہے ہو۔ اور درمیان میں شرارتیوں نے ہمارے اس اختلاف کو جو مس یوز کیا ہے، جو جنگ میں ٹرن ہو گئی ہے ساری چیزیں، جو گفتگو سے بھی حل ہو سکتی تھی، لیکن شرارتیوں کو کہاں پسند ہے کہ گفتگو سے مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایونٹ ہو جائے، وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی جنگ کا ماحول ہو اور وہ کامیاب ہو گئے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بھی آزمائش ہے کہ اس وقت پہ ان کو کامیاب ہونے اللہ دیے، تاکہ بعض صحابہ شہید ہو جائے۔ ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ شہادت کا موقع مل گیا، بعد والوں کے لیے ایگزام ہو جائے، آزمائش کہ صحابہ کرام کو قرآن مجید کی آیتوں کی بنیاد پر مانتے ہیں یا تاریخی من گھڑت واقعات کی بنیاد۔ اس میں ہماری بھی ایک آزمائش نکل آئی، اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتے۔ بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے تیز تھے، شروع میں انہوں نے تھوڑا گفتگو کی، تھوڑی سی بحث کی، انہوں نے کہا دیکھو یقیناً عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمہارے پاس ہی ہے اور مارنے والا باغی گروہی ہے، لیکن آپ لائے تو نہ ان کا انتقال، اس کا مطلب اصل میں آپ ذریعہ بنے جو ان کو لے کر آئے اس قافلے میں، اگر نہیں لاتے تو نہیں ہوتا تھا، اس کا مطلب آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ لیکن پھر بعد میں ان کو ریئلائز ہوا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو احترام کرنا ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں جنگ چھوڑتا ہوں، اور نکل گئے، جنگ چھوڑ۔ دیکھیں صحابہ ایک حدیث پر کیسا فیصلہ، اتنا غصہ، لیکن تھوڑی دیر فوراً ریئلائز ہوتا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی وہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لگ تو یہی رہا ہے۔ حدیث میں کیا ہے الفاظ، ایک وقت آئے گا کہ میرے امت یعنی صحابہ کرام کے دور میرے امت کا ایک بہت بڑا اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، دونوں میں سے حق کے قریب ہوگا وہ گروہ جہاں پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حق کے قریب ہوگا، کہا مکمل حق پر ہوں گے وہ بھی نہیں کہا گیا۔ محدثین کہتے ہیں خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مقابلے میں پورے حق پر تھے، یہ بھی نہیں کہا گیا، حق کے قریب ہوں گے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ محدثین کہتے ہیں کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو اور بھی طریقے سے سلجھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک باقاعدہ لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر تیار کرنے کی وجہ سے بھی بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو لشکر تیار کیا ہے، تھوڑی سی جلدی اگر نہ ہوتی تو شاید کہ صحابہ کرام بچ جاتے۔ اس سے علماء کرام نے کہا کہ دونوں یقیناً اجتہاد کیے، جان بوجھ کر کرنے کا کسی کے پاس بھی خیال نہیں تھا۔ پہلی بات کلیئر، جان بوجھ کر ایک دوسرے کو مارنے کا کسی کے پاس بھی خیال نہیں تھا، کسی کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ایک اجتہادی تھی، اجتہاد میں بھی اگر قریب ہے تو اس مسئلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب مسئلہ یہاں سے اور آگے بڑھتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جب صلح ہوتی ہے تو کس شکل میں صلح ہوتی ہے؟ کہتے ہیں بھائی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، اس گروہ کی طرف سے ایک، اس گروہ کی طرف سے ایک، یہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اب یہاں پر جو فسادی گروہ ہے، جو میں نے آپ کو شروع سے کرتے آ رہا ہوں، ایک ایسا گروہ کی پہچان کرانے آپ کو میں بیٹھا ہوں جو گروہ صحابہ کے درمیان کے واقعات کو اچھے طریقے سے مس یوز کرتے ہوئے اس کو ایشو بنا رہا تھا۔ وہ گروہ کو پھر سے ان کی نیند حرام۔ اگر یہ دونوں مل گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت ایک طرف، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت ایک طرف، یہ لوگ پورے پرانے بدلے لیں گے، لہذا ان کو ملنا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے وقت پر وہ گروہ نے اس طریقے سے خاص گروہ کو پیدا کیا جن کو کہتے ہیں خوارج کی شکل میں۔ انہوں نے کہا یہ انسان کب سے حاکم ہو گئے؟ اللہ نے تو قرآن مجید میں کہا ان الحکم الا للہ، حاکم تو کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ یہ جج ابو موسیٰ اشعری بنیں گے کیا؟ یہ جج عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بنیں گے؟ تم نے تو کفر کیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر، نعوذ باللہ۔ کہا کہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں تھے، ہم اللہ تعالیٰ کے شان میں شرک ہو رہا ہے، پسند کریں گے کیا؟ انہوں نے اب درمیان میں جب ان کی بات نہیں گلی، دال نہیں گلی، تو انہوں نے شرک والا مسئلہ اٹھا لیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے بھی ہٹ کر انہوں نے ایک مقام پر انہوں نے اپنے آپ کو جمع کر لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ جنگ سے بہتر ہے دلیل۔ وہ کہتے تھے دلیل سے غالب آنے کی کوشش کریں گے،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی جاتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مناظرہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ راوی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دن بھر مناظرہ کیا، مغرب تک ہزاروں 90% خوارج در آ گئے، 10% خوارج، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ ادھر ہی رہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آج فارس اور روم کی ساری قوم ہوتی تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتی۔ ابن عباس رضی اللہ تو ویسی جلالی گفتگو کر رہے تھے اس دن، ویسے دلائل رکھ رہے تھے کہ اگر فارس اور روم کی قومیں اگر بیٹھی ہوئی ہوتی تو سب کلمہ پڑھ لیتی۔ بہرحال خوارج میں سے کئی لوگوں کو ہدایت ملی، پھر بھی کئی تھے باقی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا۔ اس کو کہتے ہیں نہروان، معرکہ نہروان۔ ایک صحابی کہتے ہیں ابو صفوان، میں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جنگ میں ایک بھی گالی نہیں دے رہے تھے، ایک بھی گالی نہیں دے رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کاش کے لوگ بچ جاتے، کاش کے لوگ ایسا نہیں کرتے، ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ آج تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی آپس میں گالی دے لیتے معمولی لڑائی پر۔ اور یہ کون تھے جانتے؟ یہ جو خوارج ہے کوئی کافر نہیں تھے، مسلمانوں میں کا وہ نیک گروہ۔ آپ جانتے ہیں ان کی جو للہیت تھی، ان کی جو نیکی تھی، یہ اپنے آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نیک سمجھتے تھے، اتنے زیادہ نیک۔ عبد الرحمن بن ملجم جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، یہ خوارج نے کیا کیا؟ ہم تو ہار گئے۔ کیوں ہارے؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہارے، تو لہذا ایسا کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے کا پلان بنایا جائے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے کا پلان بنایا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کو مارنے کا پلان بنا کر تینوں الگ الگ جا جاتے ہیں، ایک دمشق چلا جاتا ہے، ایک مصر چلا جاتا ہے، ایک کوفہ کی طرف۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میری، یہاں تک کہ وہ حملہ کرتا ہے۔ جب حملہ ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب شاید میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بچ جاؤں گا تو تجھ سے دلیل سے غالب آؤں گا، بدلہ نہیں لوں گا، تجھ سے دلیل سے غالب آؤں گا۔ تو عبد الرحمن بن ملجم کہتا ہے تمہارے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے، میں نے 1 ہفتہ بھر تلوار کو زہر میں جو ہے نا میں نے بھگویا ہے، اس تلوار میں نہ صرف گھاؤ ہے بلکہ اس کے اندر زہر بھی ہے، یہ زہر اچھوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے، علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے۔ اب عبد الرحمن بن ملجم کو صحابہ اکرام مارتے ہیں، بے حس پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، بے حس پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے آنکھوں میں سلاخ پوری طریقے سے انگاروں میں دہکانے کے بعد سلاخیں ڈالی جا رہی، کچھ نہیں ہو رہا ہے، بے حس پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب زبان کاٹی جا رہی ہے تو چیخ پڑتا ہے۔ لوگوں نے کہا اتنی سزا دی گئی جب تک تو چیخا نہیں، اور اب کیوں چیخ رہا ہے؟ تو عبد الرحمن بن ملجم کہہ رہا ہے میں اس زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اگر تم کاٹ دو گے تو میں اس کا ذکر کروں گا۔ دیکھا آپ نے کتنا نیک انسان، اللہ کا ذکر کرنے والا۔ لیکن ایسے آدمی کا بھی دماغ جب خراب ہو جاتا ہے تو صحابی کو قتل کرنے کی سوچتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آج کے ہمارے نوجوان جو انٹرنیٹ پر جا کر دیندار بن رہے ہیں بغیر کسی عالم کی نگرانی کے، بغیر کسی کبار علماء کی نگرانی کے، ڈر ہے کہ یہ بچے، یہ نوجوان فیوچر میں کہیں خوارج والے ذہن کے نہ بن جائے۔ بڑے بڑے عالموں کو بڑے بڑے فتوے دے رہے، وہ عالم یہ ہے، یہ عالم یہ ہے، یہ عالم، اور آپ کیا ہے بھائی؟ جی میں جو ہے کالج میں فیل ہو کے پاس ہوا، البتہ کوشش کر رہا ہوں کہ دین میں مفتی بن جاؤں، مفتی انٹرنیٹ، مفتی گوگل، مفتی ویکیپیڈیا، نعوذ باللہ۔ یہ اگر ایسا ہی حال چلتا رہا تو عبد الرحمن بن ملجم جیسے لوگ نکلیں گے، پھر اللہ حفاظت کرے۔ جو بڑے بڑے علماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کا کیا ہے جی، ایسے ہے وہ بکے ہوئے ہیں، وہ سعودی عرب کے جو علماء ہیں نا وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، نعوذ باللہ۔ سعودی گورنمنٹ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کے گودوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ بہرحال ان کو کچھ معلوم ہے، عطا پتہ نہیں ہے، بس کہنا ہے، جذبے میں آگے، وہاں پر یہ ہے، وہاں پر یہ ہے۔ ہر چیز کی اصلاح کرنے کا ایک طریقہ تو وہاں کے علماء کرام ان کو نظر نہیں آ رہا، سودی بینک ہے، ڈش ہے، اینٹینا، اور آپ کے گھر میں کیا ہے؟ میں تو ہندوستان کا ایک معمولی مسلم، میرے گھر میں کچھ بھی رہ سکتا ہے، اور کما کے پھر وہیں سے آئے، وہیں سے کما کے آ کے پھر سارے چیز میرے گھر میں رہ سکتا ہے لیکن وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ تو اصلاح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے میرے بھائی، تھوڑا ٹائم ہوتے ہے، حکمت ہوتی ہے، اس کے لیے راستہ ہوتا ہے۔ اچانک کوئی ایک رات میں جو اصلاح ممکن ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتی ہے۔ امام مہدی یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے،
پورے زمین پر خلافت چلانے کے قابل بنا دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہو سکتا ہے ایک رات میں, لیکن تم لانے کی کوشش مت کرو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایک ٹویٹر مارتے اصلاح ہو جانا. بادشاہ ہے آپ, خلیفہ ہے, بیوی بھی نہیں مانتی, اتنا فاسٹ آرڈر. تو بہرحال اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ حفاظت فرمائے. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.